السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ عزیز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ رمضان شریف میں انجیکشن لگوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عزیز ناظرین، میں ویڈیو کے آخر میں اس بات میں آپ سے گفتگو کروں گا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو سماعت کیجیے۔ اس کے رسولوں پر، رسول جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے، رسولوں پر۔ اور یہاں آیت میں آیا ہے آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، رسولوں پر نہیں آیا۔ یہاں ایک لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو پہلے نبیوں کو مانتے تو تھے، یہودی اور عیسائی، لیکن اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کی بات تو کرتے ہو، لیکن اب تمہیں ایمان لانا ہوگا خاص محمد الرسول اللہ پر۔ یہاں پر جو رسول ہے، ایک ہی رسول کا نام آیا، اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب تم سارے نبیوں کو مان لو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، لیکن حضور پاک کے متعلق یقین نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں۔ تو یہودی اسی میں نکل گئے، عیسائی یہیں پر نکل گئے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے سب کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض یہودی مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، لیکن حضور پاک کی ذات کے متعلق جب بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے، انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہود اور نصارہ یہ دونوں گمراہ اس لیے ہوئے کہ سارے رسولوں کی جو اصل ہے وہ حضور کی ذات ہے، ان کو چھوڑ کر تم سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے، تمہارے ایمان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہم اصل ایمان کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے، اللہ کو بھی مان رہا ہے آدمی، 1,24,000 کم و بیش نبی حضور کو چھوڑ کر جتنے آئے ان کو بھی مان رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو مان رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو مان رہا ہے، سارے فرشتوں کو مان رہا ہے، اور سارے جنت دوزخ قیامت کے دن کو مان رہا ہے۔ یہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں یہ سب ایمان تھا پہلے، لیکن صرف آ کر کے بات اٹکتی ہے حضور کی ذات پر۔ وہ کہتے یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر اب خلاصہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا پر ایمان لانا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، سب بیکار ہو گیا۔ صرف رسول پاک کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، سب بیکار ہو گیا۔ اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ایمان کی جان کیا ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر اس ذات کو چھوڑ کر تم ساری چیزوں کو مان لو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست۔ ایک لفظ میں اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے، دین ہما اوست، سارا کا سارا دین وہی ہے۔ اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر؟ رسول پاک کی ذات پر۔ اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا۔ تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی طہارت، حج کے ارکان یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک، یہ کون بتایا؟ حضور پاک نے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پورا دین ہے ہمارا۔ تم آج جمعہ کی نمازوں کے لیے جاتے ہو، کس نے بتایا جمعہ تمہارے لیے واجب ہے، فرض ہے؟
रसूल पाक ने बताया। ज़कात देते हो, दूसरों तक माल खर्च करते हो, ये किसने बताया? बल्कि तुम्हारी पैदाइश से लेकर मौत तक के सारे अहकाम अगर किसी ने बताए हैं तो किसने? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए इकबाल ने कहा अपने आप को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दे, दीन पूरा वही है। गर्ब न रसीदी तमाम अबू लहबीस, और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो पूरी जिंदगी अबू लहब है। क्यों? अबू लहब बहुत करीब था हुजूर के, वहां तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब तक तो गया, लेकिन वहाँ से हुजूर से वो कुछ फ़ायदा नहीं उठा सका। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक नुक्ता मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने इस शान से पैदा फरमाया कि वो पूरी कायनात को रोशन करने के लिए आए हैं। बात सही है। और आज जो हमारे ज़िंदगियों में रोशनी है, ये उसी चिराग मुस्तफ़वी की रोशनी है। लेकिन चंद मिसालों के ज़रिए से आपको बताना होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने अपने नूर से हुजूर को पैदा किया है तो अल्लाह का नूर कुछ कम हुआ होगा, फिर हुजूर को जो उसमें से हिस्सा निकाल करके अल्लाह ने पैदा किया, और फिर हुजूर के नूर से बहुत सारी चीज़ें पैदा की। किसी ने सवाल किया, हमने कहा मियाँ तुम हर चीज़ को अपने दिमाग से क़यास करते हो, ये आलू प्याज टमाटर की तरह नहीं है नूर कि 1 किलो कम हो गया 2 किलो कम हो गया। उसको मैं मिसाल में यूँ बताता हूँ, एक चिराग रोशन करो, चिराग से दूसरा चिराग रोशन करो, दूसरे से तीसरा रोशन करो, हर चिराग की रोशनी इतनी है, पहले वाले चिराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आती। नूर की बात ही अलग होती है। अब जो बात मुझे अर्ज करनी थी वो ये है कि रसूल तक पहुंचा दो, वहीं से तुम्हारा सब कुछ होना है। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि कुरान पाक की आयत में ये पढ़ कर के आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, और कई मर्तबा जो बात आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाया है, डर सुनाने वाला, खुशखबरी देने वाला नबी, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर हम आपको भेजें, रोशन चिराग बनाकर के भेजे। अब चिराग का लफ्ज हुजूर के साथ भी आया है। अल्लाह खुद फरमा रहा है ए रसूल हमने आपको रोशन चिराग बना। अब देखिए मेरे अजीज़ों, जो बात इकबाल की है उसकी तशरीह करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। इकबाल ने कहा है अपने आप को कहाँ पहुँचाओ? हुजूर तक पहुँचाओ, हुजूर तक पहुँचाओ, दीन वही है। अब मिसाल के तौर पर हम बुझे हुए चिराग थे, हम बुझे हुए चिराग थे, हमारे अंदर रोशनी लानी थी तो कहाँ करीब करना चाहिए? असल चिराग तक जाना पड़ेगा। जहाँ चिराग जल रहा है अपने बुझे हुए दिए और चिराग को ले जाओ तो उस चिराग की रोशनी से तुम्हारा चिराग भी जल जाएगा। लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं। पहली चीज तो यह है कि तुम बुझा हुआ चिराग करीब करो, दूर से चिराग नहीं जलेगा। अपने बुझे हुए चिराग को करीब तो करो। हुजूर असले चिराग हैं, वो नूरे कायनात हैं। हम बुझा हुआ चिराग करीब करें तो हमारे दिलों का चिराग रोशन होगा। लेकिन पहली शर्त करीब करें। करीब करना भी काफी नहीं है, करीब करना भी काफी नहीं है, क्योंकि बुझा हुआ चिराग है और वो रोशन चिराग है। करीब हो जाने से जल जाता तो बहुत सारे वहां करीब रहते हुए गुस्ताखों को भी हमने देखा है ना। करीब तो हुए, अबू जहल भी करीब रहा, अबू लहब भी करीब रहा, लेकिन चिराग रोशन नहीं हुआ। शर्त यह है कि बुझे हुए चिराग को असल रोशन चिराग के पास झुकाना पड़ेगा। तो आपने ये खूबसूरत सी तकरीर समात की, आपका दिल बाग बाग हो गया होगा। अजीज़ दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि रमज़ान शरीफ में इंजेक्शन लगवाना जायज़ है या जायज़ नहीं है। अज़ीज़ नाज़रीन, तो उसका जवाब यह है कि रमज़ान शरीफ में यानी रोज़े के हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज़ है। इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़े में कोई कमी नहीं आएगी।
ہاں اگر کسی انسان نے طاقت کے لیے انجیکشن لگوایا، مثال کے طور پر اس نے یہ سوچا کہ اگر انجیکشن لگواؤں گا تو مجھے روزہ نہیں لگے گا، تو اگر اس نیت سے کسی نے انجیکشن لگایا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ انجیکشن لگوانا مکروہ ہے، مگر اس کا روزہ پھر بھی خراب نہیں ہوگا۔ عزیز ناظرین، تو پتہ چلا کہ رمضان شریف میں اگر طبیعت وغیرہ زیادہ خراب ہو جائے اور اگر کسی بھائی نے انجیکشن لگوا لیا تو اس انجیکشن لگوانے سے اس کے روزے میں کسی طریقے کی کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ عزیز ناظرین، تو چونکہ کان کے اندر اگر کسی نے دوا ڈالی تو اس دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اگر وہ دوا کان کے پردے سے آگے پہنچ گئی تو ایسی صورت میں روزہ کیا ہے، فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ فقہا کرام کہتے ہیں کہ یہ جو دوا ہے یہ انسان کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کان میں دوا ڈالی اور وہ کان کے پردے سے آگے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہی آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اگر کسی نے آنکھ میں ڈراپ وغیرہ ڈالا تو اس سے بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، تو آپ نے ویڈیو دیکھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں واٹس ایپ میں بھیجیے اور لائک اور کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔